ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ایک خوبصورت لڑکی سنڈریلا اپنی بدقسمت زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی والدہ کی وفات کے بعد اس کی ساری زندگی بدل گئی تھی۔ اس کی سوتیلی والدہ اور ان کی دونوں بیٹیوں نے اسے کبھی بھی محبت نہیں دی اور ہمیشہ اس سے کام کروایا، لیکن سنڈریلا نے ہمیشہ امید رکھی اور سب کچھ سکون سے برداشت کیا۔ لیکن ایک دن ایسا کچھ ہوا جو سنڈریلا کی زندگی بدلنے والا تھا۔ گاؤں میں ایک بڑا ٹیلنٹ شو ہونے والا تھا جس میں ہر کسی کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع مل رہا تھا۔ یہ شو ہر سال ہوتا تھا اور ہر بار گاؤں کے لوگ اپنے بہترین پرفارمنس دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ سنڈریلا نے سوچا، مجھے بھی اپنے دوستوں اور جانوروں کے ساتھ مل کر کچھ دکھانا چاہیے۔ سنڈریلا کے پاس کچھ خاص دوستوں کا ایک گروپ تھا۔ یہ کوئی عام دوستوں کا گروپ نہیں تھا، بلکہ یہ تھے سنڈریلا کے جانور، شکاری اور سوین چیویاں اور بکریاں۔ ان سب کا اپنا اپنا ٹیلنٹ تھا اور سنڈریلا نے سوچا کہ ان سب کو لے کر وہ ٹیلنٹ شو میں کچھ الگ ہی جادو کر سکتی ہے۔ شکاری، جو ایک بہت ذہین اور چنچل کتا تھا جو ہمیشہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹوپی پہنتا تھا، اس کا ٹیلنٹ تھا جادوئی کرتب۔ اس کے پاس ایک پرانی کتاب تھی جس میں کچھ پرانی اور عجیب جادوئی کرتب لکھے تھے۔ شکاری نے اپنے کرتب پر بہت محنت کی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ آڈینس کو بہت تفریح دے سکتا ہے۔ سوین، جو ایک خوبصورت اور گریس فل ہنس والا پرندہ تھا، اس کا اپنا منفرد ٹیلنٹ تھا۔ سوین اپنے پروں کے ساتھ مختلف قسم کے فینسی کرتب کر سکتا تھا، جیسے ایسے قدم چلنا جو کسی انسان یا دوسرے جانوروں سے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے پروں کے رنگ اتنے خوبصورت تھے کہ وہ کسی بھی اسٹیج پر پرفارم کرتا تو سب لوگ بس اسے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ سنڈریلا نے شکاری اور سوین کو سمجھایا کہ وہ دونوں مل کر ایسا پرفارمنس دینے کی کوشش کریں جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہو۔ تم دونوں کی جادوئی اور گریس فل صلاحیتوں سے ہم شو میں سب کو حیران کر سکتے ہیں، سنڈریلا نے کہا۔ پھر سنڈریلا نے اپنی چیویاں کو بلایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیویاں جو کبھی اکیلی نہیں رہتی تھیں، ہمیشہ اپنے گروپ میں مل کر گانے، ہنسنے اور کھیلنے میں مصروف رہتی تھیں۔ چیویاں اپنی آواز اور دھوم دھڑکے والے گانوں کے لیے مشہور تھیں۔ انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا بینڈ بنایا تھا جس میں ہر چیوا ایک موسیقی کے آلے پر دستک دیتی تھی۔ ایک چیوا گٹار، دوسری چیوا ڈرم اور تیسری چیوا بانسری بجاتی تھی۔ ان کا گانا اتنا تفریحی اور توانائی سے بھرپور ہوتا تھا کہ سب کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ہم تمہیں ایسا پرفارمنس دکھائیں گے جس میں سب کو ناچنے کا دل کرے گا، چیویاں بولیں اپنی آواز میں گنگناتے ہوئے۔ سنڈریلا نے سوچا کہ اگر یہ چیویاں اپنا گانا گائیں گی تو شو میں مزہ آ جائے گا۔ ان کا میوزک سب کو تفریح دے گا اور ایک الگ ہی توانائی لے آئے گا۔ سنڈریلا کے پاس ایک اور زبردست ٹیلنٹ تھا، بکریاں۔ یہ بکریاں جو ہمیشہ کچھ مزاحیہ اور عجیب کرتب کرنے میں ماہر تھیں، شو میں اپنی مزاحیہ پرفارمنس دینے والی تھیں۔ ایک بکری جو تھوڑی سی بھولی تھی، ہمیشہ سب کو ہنسا دیتی تھی جب وہ دھوپ میں کھڑی ہو کر ایک زبردست جمپ مارتی تھی۔ دوسری بکری جو تھوڑی سی تیز تھی، ہمیشہ نئے نئے کرتب سیکھنے میں مصروف رہتی تھی۔ سنڈریلا، تم ہمارے مزاحیہ کرتب دیکھنے کا کیا سوچ رہی ہو؟ ایک بکری نے اپنی پیاری آواز میں کہا۔ ہم تمہیں سرپرائز دے دیں گے اور سب کو ہنسانے کے لیے تیار ہیں۔ سنڈریلا کو اپنے جانوروں کے ٹیلنٹس دیکھ کر خوشی ہوئی اور اس نے سوچا، اگر یہ سب ایک ساتھ اسٹیج پر آئیں گے تو ہم یقیناً سب کو تفریح دیں گے۔ یہ ایک جادوئی رات بنے گی۔ آج ٹیلنٹ شو کا دن تھا۔ گاؤں کا اسٹیج چمکتا ہوا تھا اور سب لوگ اپنی پرفارمنس دینے کے لیے تیار تھے۔ سنڈریلا نے اپنے جانوروں کے ساتھ اسٹیج کے پیچھے جا کر اپنی پرفارمنس کا ریہرسل کیا۔ سب کچھ بالکل پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ شکاری اور سوین نے اپنے جادوئی کرتب اور گریس فل سٹیپس کو اچھی طرح پریکٹس کیا تھا۔ چیویا اپنے موسیقی کے آلات کی آواز میں تھوڑا اور تالیاں بجانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بکریاں بھی اپنے مزاحیہ کرتب کے لیے تیار تھیں۔ جب ان کا پرفارمنس شروع ہوا تو سب لوگ اسٹیج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ سنڈریلا کے جانور کتنے زبردست سرپرائز دینے والے ہیں۔ شکاری اور سوین نے اپنی پرفارمنس شروع کی۔ شکاری نے اپنے جادوئی کرتب دکھانا شروع کیے۔ وہ ٹوپی میں سے تار نکالتا تھا، پھر ایک چھوٹی سی بلی کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر سب کو دکھاتا تھا۔ سوین نے اپنے پروں سے ایسے گریسفل سٹیپس کیے کہ سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ سوین کی الفاڑن اور شکاری کے کرتب کا امتزاج دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ پھر چیویاں اپنی میوزیکل پرفارمنس میں آئیں۔ انہوں نے اپنا گانا گایا، چھوٹی چیویاں بڑا جادو ہر دل میں ہے گنگن۔ ان کا میوزک خود میں ایک توانائی سے بھرا ہوا ماحول پیدا کرتا تھا۔ لوگ تالیاں بجانے لگے اور ڈانس کرنے لگے۔ اور پھر بکریاں آئیں۔ انہوں نے اپنے مزاحیہ کرتب دکھائے۔ ایک بکری نے ہائی جمپ لگایا، دوسری بکری نے ریورس سومی رسولٹ کیا۔
सब लोग हंस रहे थे और बकरियां अपने करतब को दोबारा करने के लिए पुरजोश थीं। जब सब परफॉर्मेंसेस मुकम्मल हो चुकीं तो सिंड्रेला ने अपने जानवरों को बुलाया और उनके साथ एक ग्रेट फाइनल दिया। सब जानवरों ने मिलकर ऐसा परफॉर्मेंस दिया जिसमें उन्होंने एक दूसरे के टैलेंट्स को मिलाया। शिकारी और सवैन ने मिलकर जादू और ग्रेस दिखाई, चेओया ने अपने ढोलक और बांसुरी के साथ रक्स किया और बकरियां अपने मिजाहिया करतब में मसरूफ थीं। सब लोग मिलकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे और चीर कर रहे थे। गांव के लोग जो पहले सोच रहे थे कि किसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अब पूरी तरह सिंड्रेला और उसके जानवरों से मुतासिर हो चुके थे। ये तो कुछ नया था, लोग कह रहे थे। कहाँ से आए ये टैलेंटेड जानवर और उनकी लीडी? लोग हैरान थे। जब फाइनल रिजल्ट्स का ऐलान किया गया तो सिंड्रेला और उसके जानवरों को फर्स्ट प्राइज दिया गया। सब ने उनका परफॉर्मेंस देखकर उन्हें तालियां दी और उनकी जीत को सेलिब्रेट किया। सिंड्रेला अपने जानवरों के साथ स्टेज पर खड़ी थी, उनकी आंखों में खुशी थी और उन्होंने सोचा, मुझे कभी भी अपने ख्वाबों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जहां तक मेरे जानवरों का साथ है, मैं कभी भी जीत सकती हूँ। और यूं सिंड्रेला और उसके जानवरों ने अपने टैलेंट से दिखाया कि कभी भी कुछ भी मुमकिन हो सकता है अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करें और अपना टैलेंट सबको दिखाएं।